نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا، چھترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو، بل اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو. اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو، ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا، گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست، چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں. پنجابی کی شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں. یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے، یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں. جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی، کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے. انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال. اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ؟ تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے. پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے. کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے. تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا.
یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں. نبی پاک کے نام کی قربانی دے, خوبصورت سا جانور پیارا, پھر اس کی خدمت ہو, پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو, قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی, ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے, وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا, فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا, اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا, اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا. قربانی کریں, خوبصورت انداز میں کریں, اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے, ایک گھر میں رکھو, ایک رشتہ داروں میں بانٹو, پڑوسیوں میں بانٹو, اور تیسرا فقط غریبوں کو دو. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے, اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے, وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں. تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے, میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر آپ مہربانی کریں, کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں, اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے. ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی. بھئی اس نے کی ہے, اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. کچھ سفید پوش ہیں, سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں, بیماریوں نے جکڑ لیا ہے, گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں. سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے. آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی, تو بات کو ٹالتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ اسا ڈال جائے. پردہ پوشی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا, پردہ پوش. اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے. اکثر دیا کرتے تھے, اب نہیں دے پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں. ان لوگوں کا خیال کریں, ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں, ان پر توجہ کریں. وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا. کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے, لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الحافا. اللہ فرماتے کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے, سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں, کا مزاج نہیں. ان کی طرف دیکھیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, انتہائی عاجزی کے ساتھ, انتہائی خلوص کے ساتھ, شوق کے ساتھ جانور کو خریدا جائے. دیکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ قبول ہے وہ خون بہانا ہے. وہ عمل آپ اس وقت کر رہے ہیں آج کے دن 10 ذی الحج کو, جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے. کس کی بارگاہ میں؟ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ. دیکھنا تو اللہ کی طرف تھا, اس میں بندے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو میں بکرا لینے آ گیا ہوں, یہ بھی لفظ نہ کہو. بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے, یہ بھی نہ کہو. تم اپنی نیت دیکھو, اس لیے کہ وہ نہ بچے کے شوق کے لیے لانا ہے, نہ پڑوسی پہلے لے آئے تو اب لے کے آنا, یہ بھی نہیں, بلکہ تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ کہیے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا دنیا میں رہنا جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا. آپ قربانی کا مزاج بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے. پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھنڈی ہے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے جو پیسے نکال کے قربانی کے لیے دیے تھے تو پیسے وہ کم نہیں ہوئے, بلکہ وہ پیسے برکت والے ہو گئے, وہ زیادہ ہو گئے. اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تو ایک بات تو یہ کہ آپ جانور خریدے, قربانی لائیں, تو اس میں آپ یہ پہلو پیش نظر رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے, یہ سب سے زیادہ اس نے نیت کو اپنانا سب سے اہم کام.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قربانی. لفظ کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اثار کرنا، ترجیح دے دینا دوسرے پہ. نہیں، اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینا، کوئی چیز کسی کے لیے قربان کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنا. تو آپ نے تو اس کو قربان کرنا تھا، آپ نے قربان کر دیا، تو یہ اب فریزر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو کرنا تھا قربان. کہتے ہیں نا فلانے نے میرے لیے قربانی دے دی. میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں. سیٹ پہ بیٹھے تھے 2-4 لوگ، بس میں چڑھ گئے. اب ایک بندہ اٹھ گیا، اس نے جگہ دے دی. اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے میرے لیے، یہی ہے نا قربانی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہو. اثار کا تو یہی معنی ہے قربانی کا. تو قربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ دے دی اللہ کی رضا کے لیے. گھر میں رکھنا جائز ہے، فریزر میں رکھنا. مجھ سے کوئی دوستوں نے مسئلہ پوچھا کہ محرم شریف میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا سفر میں بھی کھا سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کھائیں. آپ کس نے منع کیا؟ ربیع الثانی تک کھائیں. پر یہ بتا دیں کہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بعد میں گوشت ملے گا نہیں، دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ اتنا لمبا چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا تو معنی تھا قربانی کرنا. تو یہ تو دے دینا چاہیے تھا، اور دینا بھی تحفہ بنا کے نہیں چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ کے اندر میں نے گوشت بھیجا. یار میں تیرے گھر بھیج رہا ہوں گائے کا، سنا ہے تو نے اونٹ کیا ہے، تو ادھر گائے کا چلا گیا، ادھر سے اونٹ کا آ گیا، ادھر سے بکرے کا چلا گیا، ادھر سے کٹے کا آ گیا. تو یہ جناب آپ اس طرح کر کے نا اس کو کریں. آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میری اگلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، میری پچھلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی. مجھے خبر ہوتی ہے میرے رشتہ داروں میں کون کون ہے. اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کس کس حیثیت کا ہے. تو پھر یہ کہانی بنانے کی کیا ضرورت ہوئی کہ جی بانٹ دیا تھا، بس وہ خاص بوٹیاں بچا کے رکھی تھی. وہ اسے کہا تھا کہ رانے نہ کاٹنا، باقی سارا کاٹ لینا. وہ اس کے لیے جگہ بنا لی تھی. پوچھ لیں الیکٹریشین سے آپ کہ قربانی کے دنوں میں صرف بکروں والوں کے پاس ہی رش نہیں ہوتا، فریج والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے، فریزر والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے. نہ کریں ایسا. جب اثار کر دیا، دے دیا، غربا کو تلاش کریں، مل جائیں گے. اور ان کو آپ زیادہ دینے کی کوشش کریں تاکہ کچھ دنوں کے لیے وہ استعمال کر سکے، کچھ دنوں کے لیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بیچارے تھوڑے سے بھی خوددار ہوتے ہیں وہ بچتے ہیں کہیں شاپ پر لے کے جانے میں، اور جو لوگ روٹین میں دے رہے ہوں کسی سال انہیں مس کرنا پڑ جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں. ایسے لوگوں تک پہنچنا اور اس انداز میں پہنچنا کہ ہم یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خیر کی بات ہے. تھوڑی توجہ کریں اور ان لوگوں کو تلاش کریں. اب یہ حالات جو کچھ سالوں سے بنے ہیں یہ حالات تشویشناک ہے. امیر آدمی کا تعلق امیروں کے ساتھ بن جاتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ بل آئے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کچن چلانا کتنا. تعلق بن جاتا ہے نا امیر لوگوں کے ساتھ. یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کے گھروں میں یہ ڈسکس کبھی نہیں ہوتا ہوگا کہ لاہور جانے کا کرایہ بڑھ گیا ہے، کبھی نہیں ڈسکس ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ کبھی بھی بس پہ بیٹھ کے لاہور جاتے ہی نہیں. یہ ان گھروں میں ڈسکس ہوتا ہے جن گھروں میں کرایہ دینا پڑتا ہے. تو کمر توڑ مہنگائی ہے، چیزیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی. اس موسم کے اندر اللہ نے کچھ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ پوری گائے ذبح کریں گے، وہ پورا اونٹ ذبح کریں گے، وہ کئی بکرے کاٹیں گے. تو بھئی آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اب ادھر سفر کریں. جن لوگوں کے پاس یہ سارا سال چیزیں اس وافر انداز میں میسر نہیں ہوتی، ان کے ہاں آپ جائیں، آپ وہاں ان چیزوں کو بانٹیں اور تھوڑے شوق کے ساتھ بانٹیں. جب آپ بانٹتے وقت چہرے پہ سلوٹ لے آتے ہیں نا، آپ لوگ ابھی آ گئے، ابھی تو گوشت بنایا بھی نہیں، آپ کو دیں گے، مل جائے گا. آپ کی جو چہرے کی سلوٹیں ہیں، لفظوں کا ترش ہونا ہے، وہ کئی دفعہ وہ مزہ خراب کر دیتا ہے. مزے کو خراب نہ کریں. اب چلے دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں جھکا کے خوش ہوں.
یہ کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے جھولی پھیلائے تو آپ کہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہمارے دینے سے کیا لوگ روز روٹی کھاتے ہیں؟ میرا رب ہی عطا کرتا ہے تو مخلوق پیٹ بھر کے کھاتی ہے. تو اگر آج اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے تو ہمیں پھر یہ رویہ اختیار. تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ، سب سے پسندیدہ، کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں، کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور. یہ حضور کی سنت ہے. یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور. تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں. اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں. میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے قصاب نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں. اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا، بڑا خیر کا کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے. پہلے تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالو، یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں. ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ. ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں. اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی، صحابہ بھی لمبی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھا. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت، میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما. صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلتا خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول. یہ ساری دعا پڑھیں. اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ. اچھا 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، 2 آدمیوں. اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا. دونوں کو پڑھنا پڑے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. 7 6 حصے ڈال گئے جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے. 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو بھی شامل ہو جا. اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لیا. پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے. تو اس طرح کرو ڈال لو میرا بھی حصہ. اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے. اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے. اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے تاکہ سب کی قربانی تو بتا. یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام؟ اس سے پوچھیں اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا. اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی سبحان اللہ. میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں.
कैफियात की, और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे ऐसा फरमाया करते थे, हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफिया, इसी तरह हम नजराने के नहीं, नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख लें, कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। में कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूं आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूं उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊं उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो, और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफजा कमजोर है, अल्लाह उसे वसी हाफजा अता फरमाएगा। और फरमाया करते कि मेरा तजर्बा है, नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो, और जिस आदमी से कोई गुनाह नहीं ना छूटता, किसी गुनाहों में उलझ गया है, उससे वो वाला गोश्त खिलाओ, अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा फरमाएगा और गुनाह से नफरत हो जाएगी उसे, जो नबी पाक के नाम का जानवर हो। तो हम जो सीखने वाले लोग होते हैं, हमारा दिल करता है कि चलो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पूछ लें। तो मैंने कहा हुजूर, अगर बीमार को खिला दें तो फरमाने लगे खिला दो, अल्लाह सेहत देने वाला है, पर बीमार के लिए दुआइयां बड़ी इजाद हो गई है, गुनाहगार की दुआइयां नहीं मिलती। बीमारों की दुआइयां बड़ी हैं, गुनाहगारों की नहीं मिलती। गुनाहगार को खिलाओ, इसलिए कि जो चीज मुस्तफा के नाम से मंसूब हो जाती है, रब उसकी बड़ी कदर फरमाता है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। जो चीज नबी पाक के नाम से मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर फरमाता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वाला मोमिन जब दोजख से गुजरेगा तो दोजख कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी जल्दी। जहन्नम की आग कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी। तो मोमिन कहेगा तू तो आ गया, तुझे क्या बात हुई, पुल सिराज से गुजर रहा है, क्या मसला हुआ। उसके पास से गुजर रहा है दोजख के, तो पास से गुजरते वक्त भी कहते हो जल्दी गुजर जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नूर की चमक मेरी आंख को ठंडा कर दे। ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जो शय मंसूब हो जाती है, उसकी अल्लाह बड़ी कदर फरमाता है। जभी तो हमारी कदर है। अल्लाह फरमाता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम जिस तरह के भी हो सबसे अफजल, इसलिए कि मेरे मोहम्मद का कलमा जो पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि। तो कुर्बानी करें, अच्छी नीयत के साथ करें, खुलूस के साथ। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने। एक देना है खालस गरीब लोगों को। जी क्या देना है उनको? जी गरीबों को क्या देना है? नाल झिड़का नहीं देनी है 250। आ भी गए हो तुसी, अजे तो खल भी नहीं लाई, झिड़का नहीं देनी है। और जो तेरे दरवाजे तक चल के आ गया, और अल्लाह पाक से डरा कर, बस ये सोच के उसने तुझे देने वाला बनाया है। भाई ये सोच कि कोई किसी के दरवाजे तक नहीं जाता, ये सोच वो बड़ा बेनियाज है, कुछ का कुछ कर देता। तेरे दरवाजे तक आ गया ना, बस ठीक हो गया। तू समझ कि उसने तुझे बड़ी इज्जत दी है, तेरे दरवाजे तक छापर लेके आया, झिड़के ना दे, उत्ते बह जा, तू आ भी गया है, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर बिल्कुल। बस जो आ गया है ना उसको इज्जत दे, वकार दे। गरीब को गोश्त देना है, साथ झिड़के नहीं देनी। और उसको बड़ी अजीब बात है, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, 2 पंखे चल रहे हैं, और उन्होंने जनाब बड़ा सोफा रखा हुआ है और टप में गोश्त रखा हुआ है, और गरीब आदमी लाइनों में लगे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में चाय पीनी, बस कर यार बस कर, बेपरवाही। वे एक सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। डर उसकी बेनियाजी से। देख जो तेरे दरवाजे तक आ गया, बस आ गया, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। और इसी पे इक्तिफा कर।